خاقان نجیب صاحب وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے رکھنے پڑتے ہیں اور اچھے رکھنے چاہیے بھی. اب آپ کے خیال میں بھارت کی اس حرکت کے جو رد عمل میں ہم نے جو رسپانس کیا ہے اس کا کتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے بھارت کو؟ تو اگر آپ پہلے تو رسپانس کو سمجھیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ بڑا میجرڈ تھا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑا تھاٹ فل تھا اور نی جھک نہیں تھا. سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد ایک ویل تھاٹ آؤٹ رسپانس دیا گیا. اس میں جو بھارت نے جب یونیلیٹرلی ایک اس ٹریٹی کو جو انٹرنیشنل لاز کے انڈر گورنڈ ہے چھیڑا جا کر اور اس کو ابینس میں لے جانے کی بات کی اور لکھا بھی ہمیں کہ وہ کر رہے ہیں اس طرح کے ریسورس کا جو کہ ایک امپورٹنٹ واٹر ریسورس ہے. تو پاکستان نے ڈپلومیٹک میجرز تو لیے ہی پر اس کے ساتھ 2 ایڈیشنل میجرز ایڈ کیے. نمبر 1 ہم نے یہ کہا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم اپنی ایئر اسپیس جو ہے فار انڈین ایئر لائنس استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ ہم نے 2019 میں بھی انفارچونیٹلی ہمیں کرنا پڑا تھا اور تب ایک تخمینہ دیا گیا تھا کہ چند ماہ میں ہی $80 ملین کا نقصان ہوا تھا انڈین ایئر لائنس کو. آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ناؤ دے ہیو ٹو ٹیک اے لانگر روٹ, تو پیسنجرز کو بھی ایک دقت اس طرح سے آتی ہے اور ایک امیج کی بھی جو ایشو ہے وہ ضرور آتا ہے. ایک دوسرا میجر جو پاکستان نے لیا وہ اس سے قدرے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ منقطع کیے بھارت کے ساتھ. یاد رکھیے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ جو ہے بھارت کی لاسٹ ایئر وہ $1.2 بلین کی تھی, جس میں آرگینک کیمیکلز ہیں, فارماسیوٹیکل ہے, کاٹن ہے, شوگر ہے, کچھ آٹو موبائلز کے پارٹس ہیں. سو دیٹس اے بگر امپورٹ جو ہماری طرف تھی یا ان کی ایکسپورٹ تھی جو کہ ہٹ ہوتی ہے. پلس یہ بھی یاد رکھیے کہ تھرڈ پارٹی ایکسپورٹس بھی ہیں وہ بھی ہٹ ہوں گی, جس کا مطلب ہے جو دوسرے ممالک سے بھارت کی چیزیں پاکستان میں آتی ہیں. پھر اگر آپ اس کا کاؤنٹر دیکھیں گی تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹ تو صرف $0.42 ملین تھی, کنسیڈرنگ اے $30 بلین ایکسپورٹ جو ہماری اوور آل ہے. تو ہمارا حجم بہت کم ہے. تو آبویسلی ان کی سائڈ پہ دی کوانٹم آف ایکسپورٹ جو ان کی ہٹ ہوئی ہے از مچ لارجر. پر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ جو اٹاری کے تھرو اور جو افغانستان وہ مال بھیجتے ہیں اور جو افغانستان سے مال وہاں جاتا ہے وہ بھی رک جائے گا اور اس کا بھی حجم ایک اچھا خاصا ہے. کچھ سی سے تھرو ایران بھی جاتا ہے بٹ پاکستان سے بھی کراس اوور کافی ہوتا ہے جو ٹرانزٹ ٹریڈ میں مال جاتا ہے. ایک تخمینے کے مطابق تقریباً $300-350 ملین بھارت کی گڈس جو ہیں وہاں جاتے ہیں اور افغانستان سے $600-600 ملین کے گڈس جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں. سو آبویسلی دیر از اے بگ کوانٹم. سو آئی مین ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف موونگ فارورڈ آپ نے شروع میں بڑا اچھا ایک کہا کہ 2 نیبرز کو اچھی طرح رہنا چاہیے. ایوری ون شوڈ تھنک آن دیئر سائڈ کہ ڈی ایسکیلیشن از دا رائٹ وے ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بفور آپ ٹریڈ ہٹ بھی لیں, ایک اکنامک اوور آل ہٹ بھی لیں, ایک امیج کی ہٹ بھی لیں. یہ سب چیزیں اس ریجن میں جس کو پراسپر کرنا چاہیے, ایک اتنا بڑا ریجن ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اتنے بڑے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے, آگے بڑھا جا سکتا ہے. بٹ اس طرح کی اسکرمشز یا کسی چیز میں بھی جانا, اور سب سے بڑھ کے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے والی یہ ہے کہ پاکستان نے اتھارٹیز نے یا تو کہا ہوتا نا ہم انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیں گے, ہم انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیں گے. ہم تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر لیں اور پھر فیصلہ کریں. آپ مجھے خود بتائیے کہ ان اے پروسیس ویئر اے کنٹری از ولنگ ٹو پلے دیٹ رول is not being entertained in a manner that it should be entertained. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیے نا کہ obviously no one has entertained a process جس کی جب تک کوئی ایسی انویسٹیگیشن شواہد نہ سامنے آ جائیں جس سے آپ ایک فیصلے پر پہنچ سکیں. آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو آپ شواہد جمع کیے بغیر تو نہیں جا کر اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے کہ چاہے وہ باہر سے ہے یا اندر سے. اسی طرح سو آئی تھنک سو دا ٹریڈ ہٹ از بگر. ایک آئی تھنک جو امیجنگ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اینڈ ون آلویز ہوپس کہ بالکل خیال تو رکھنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا اور بھارت کو یہ بھی معلوم نہیں ہو پا رہا کہ اس سب مسئلے میں اس نے اپنا ہی زیادہ نقصان کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ غیور قوم ہے. ہمارا تو بچہ پوچھ رہا ہے کہ جنگ کب ہوگی, اور جیسے ہی بھارت کی جانب سے الزام تراشیاں کی گئیں تو ہماری طرف سے بڑا ایبرپٹ اور کوئک رسپانس بھی آیا.
سر بتائیے گا کہ ہماری تیاری کیسی ہے، اور دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ اگر تو جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو ماضی کی جنگوں سے یہ والی جو جنگ ہے خدا نخواستہ تو وہ کتنی مختلف ہوگی؟ شائستہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج سے زیادہ یہ ایک ہفتے میں ہماری قوم زیادہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئی ہے. دے آر سو غیور بھی ہیں اور اس کے بعد دے آر فلی موٹیویٹڈ اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اکیلی نہیں لڑتی ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں ہم انڈیا کو دیکھتے ہوئے ان کی لیڈرشپ کی جس طریقے سے کننگ ایٹیچیوڈ ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں. 24 گھنٹے ہماری ایئر فورس الرٹ ہے، ہماری مسلح افواج گراؤنڈ پہ ملٹری اور نیوی تیار ہے. ہم نے ان کو یہی بتایا کہ آپ کے سامنے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں پاکستان نے بالکل ایسے شو کیا جیسے ایک بہت میچور رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہم نے کوئی پروووکیشن نہیں کی، صرف جو انہوں نے کہا اس کے حساب سے ہم نے کوئی رسپانس دے دی ہے. ساتھ ایک ہی کہا کہ اگر واٹر کے اوپر آپ نے انڈس سٹی کو کچھ کیا تو اٹ از این ایکٹ آف وار. ہم نے یہ نہیں کہا ہم اٹیک کر رہے ہیں، مینس وی ول یوز آل مینس اویلیبل ٹو اسٹیٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو 65 میں ہمارے تو پاکستانی ایسے ہیں کہ کسی نے کہا کہ راوی پہ چھاتا بازار فوج گرا دی انہوں نے انڈیا نے، تو لوگ لاہوری یا نوجوان لالٹین ڈنڈے لے کے جو راوی برج کے سے چل پڑے تھے. ڈاگ فائٹ ہوتی تھی سڑکوں اوپر چڑھ کے تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. تو آئی تھنک یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قوم کو للکار رہے ہیں، ہمارا جذبہ کیسا ہے. انڈین کسی جرنلسٹ آپس میں ڈسکشن کرتے کہتے ہیں ہم پاکستان سے نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کو شہادت کا شوق ہے، ان کو شہادت کا جذبہ ہے، اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے شوڈ نو دا سائیکی. یو آر ناٹ اسرائیل اینڈ یو آر ناٹ کنفرنٹنگ ود پیلسٹینینس جو نہتے ہیں. یہاں پر آپ کے مقابلے میں پاکستان کی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے وتھ بیٹل ہارڈ آرمی. سو آپ اس جگہ سے نکل جائیں. کبھی بھی ڈگنیٹری آتا ہے یہ یہی کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ ایک اسٹیج ڈرامہ پلان کریں، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں، آپ خود ہی ڈیسیژن بھی دے دیں، نہ انکوائری کریں نہ کچھ کریں. جب ہم کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل انکوائری کروا لیں، جو مرضی کر لیں. پلوامہ میں 45 فوجی انہوں نے، اب مجھے بتائیے ایک چیف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر اپنے فوجی جان کے مرواتا ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور اسٹیج ڈرامہ کرنے کے لیے، سرجیکل اسٹرائک کے لیے. ابھی 26 سیامر والی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں اور پاکستان بلیم کرتے ہیں. آپ گلوبل ٹیررسٹ ہیں. آپ کینیڈا میں کیا، آپ نے امریکہ میں کیا، پاکستان میں بلوچستان میں کر رہے ہیں، بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آج انہوں نے ان کے بحیث پہ جو خارجی ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے تھے پاکستان میں انفلٹریٹ کرتے افغانستان میں، 54 فرسٹ ٹائم سارے کے سارے مار دیے ہیں. آپ ویپن ایمونیشن سب کچھ ان کو مارا ہے. اس سے اندازہ لگائیں یہ چاہتے تھے کہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو، ہم جہاں سے اب ادھر اس کی طرف دیکھ نہ سکیں. آئی تھنک یو آر سیڈلی مسٹیکن. ہماری نظر پورے پاکستان کے ایک انچ کے اوپر ہے، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو یور جنریشن اگر آپ نے پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو.